آج کا موضوع ہے مرثیہ۔ پہلے ہم مرثیہ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ عام طور پر مرثیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ ہماری کتاب میں مرثیہ سلامت علی دبیر نے لکھی ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے ثبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے ثبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ ثبت مصطفیٰ کہتے ہیں حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، یعنی شاعر حضرت مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین ہر قدم پہ چل کے یہ سوچتے تھے کہ دریائے فراوت کا پانی، دریائے اس کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے دریائے فرات پر قبضہ پہرا بٹھا کے امام حسین اور ان کے رفقا کے لیے پانی بند کرایا تھا، اور حضرت امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے لیے ان کے پاس پانی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں ان سے التجا کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ اس معصوم کے لیے مجھے پانی دے دو، وہ معصوم پیاس سے مر رہا ہے، وہ 6 مہینے کا معصوم جو ہے وہ پانی سے مر رہا ہے، اور ان کے آگے منت سماجت کر کے ان سے حضرت علی کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہے۔ دوسرا بند ہے اس کا، پانی کے واسطے نہ سنے ادو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پانی کے
पानी के वास्ते न सुने अदो मेरी, प्यासे की जान जाएगी, प्यासे की जान जाएगी, और आबरू मेरी, और आबरू मेरी। अदो कहते हैं दुश्मन को, अदो कहते हैं दुश्मन को, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मेरे दुश्मन हैं, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, वो हज़रत अली हुसैन के लिए, असगर अली के लिए पानी नहीं देंगे। एक तो उस प्यासे की जान जाएगी, और उस प्यासे की जान के साथ साथ मेरी इज्जत, मेरी आबरू वो भी चली जाएगी। चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फक हुआ ठर्रा के रह गए, यानी गैरत से रंग फक होना, रंग उड़ जाना, रंग फक होना कहते हैं रंग उड़ जाना। चेहरे का रंग जर्द होना। सरकाना, एक तरफ से दूसरी तरफ सरकाना कहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ घसीट के ले जाना। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मेरा कहना नहीं मानेंगे, मैं अगर उनसे सवाल भी करूं लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो दुश्मन है मेरे, वो मेरे दुश्मन मेरा कहना नहीं मानेंगे। गर मैं बकौल उम्र समर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी भी आगे कसूरवार। गर मैं बकौल उम्र शमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार, ये तो नहीं किसी के आगे किसी के भी आगे कसूरवार। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर उनके सामने मैं गुनाहगार हूँ, अगर इनके सामने मैं अम्र शमर हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन ये 6 माह का मासूम जो है ये किसी के आगे कसूरवार नहीं है। इसने कौन सी खता की है, इस 6 माह के बच्चे ने कौन सा गुनाह किया है जो ये कसूरवार इनके सामने ठहराया गया है। 6 माह बेज़बान नबी ज़ादा शीर ख्वार। 6 माह कहते हैं 6 महीने का, 6 महीने का, और नबी ज़ादा कहते हैं नबी ज़ादा कहते हैं नबियों का बेटा। हफ्तम कहते हैं हफ्ते से, यानी हफ्ते से 6 माह का बेटा जो है नबी ज़ादा है, शीर ख्वार 6 महीने का बच्चा जो है ये हफ्ते से प्यासा है और बेकरार है। सन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है। सन कहते हैं उम्र को, सन अगर इसकी उम्र कम है, अगर इसकी उम्र 6 माह की है लेकिन उसको प्यास की शिद्दत बरकरार है, इसको जितने बड़े को प्यास की शिद्दत होती है इतनी ही शिद्दत इसको भी है। मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है, यानी ये कौन बेज़बां है तुम्हें कुछ ख्याल है,
یہ میں خود بھی یہاں پہ مظلوم ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہاں پہ خود بھی میں یہاں پہ مظلوم ہوں، اور یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یہ بھی یہاں بے زبان ہے، یہ بھی یہاں مظلوم ہے، اور اس کے منہ میں بھی زبان نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ اپنی زبان سے ان کے آگے اپنے خیالات اظہار کرے، اپنے پیاس کے بارے میں ان سے بات کرے. در نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے. در نجف کہتے ہیں، در نجف کہتے ہیں نجف کا موتی، یعنی یہ یزید جو ہے ان کے سامنے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کے سامنے اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. یزید کے سامنے لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، لیکن یہاں پہ امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے آگے اپنا سر جھکا کر ان سے اللہ تعالیٰ کا قسم دے کر، ان سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ در نجف ہے، یہ نجف کا موتی ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یہ نجف کا موتی ہے، اور اس سے پانی دے دو، اس کے لیے اس کو پانی کے لیے مت ترساؤ، یہ بے زبان ہے، یہ آپ کے آگے اپنی زبان نہیں کھول سکتا ہے. یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، یعنی یثرب کا یہ شہزادہ جو ہے یہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اور آپ سے پانی کے لیے درخواست کر رہا ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے. یعنی یہ اب ان سے سوال کر رہا ہے، حضرت امام علیہ السلام یزیدی فوج سے سوال کر رہا ہے کہ اس سے آپ کی ناموری ہو جائے گی، اس سے آپ کی شہرت ہو جائے گی، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر آپ اس 6 ماہ کے بچے کو، اگر آپ اس 6 ماہ کے بے زبان بچے کو پانی دو گے. پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر. یعنی پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہونٹ اس بے زبان کے ہونٹوں پہ پھیر لیے. پدر کہتے ہیں باپ کو، اور اس سے رو کر یہ کہنے لگا کہ جو میرے بس میں تھا، اے میرے بچے، جو میرے بس میں تھا وہ سب کچھ آپ کے باپ نے ان سے کہہ دیا. باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر. یعنی اپنے اس پوتے سے کہہ رہے ہیں، اپنے اس بچے سے کہہ رہے ہیں، 6 ماہ کے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سوکھی زبان باہر نکال کر ان کو دکھا دو، شاید آپ کو ان پر ترس آئے اور وہ آپ کو پانی دے دیں. اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی سوکھی زبان نکالنے کے لیے اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ بھی اپنی سوکھی زبان ان کو نکال کے دے دو. پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے تھرا کے آسموں کو دیکھا حسین نے. پھر پھیری زبان لبوں پہ جب امام علیہ السلام نے اس چھوٹے سے بچے کے لبوں پہ، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیر لی، اور امام حسین کی بات جب اس یزیدی فوج نے نہیں مانی تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کچھ کہنے لگا.